اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے آیت نمبر 16 تک سورۃ النساء پڑھی تھی۔ آخری دو آیات، ان میں پہلی آیت زنا کے حوالے سے ہے اور وضاحت پچھلی بار ہو چکی ہے، اور دوسری آیت دو مردوں کے جنسی تعلق سے ہے، اس کی بھی وضاحت پچھلی بار ہو چکی ہے۔ لیکن اس آیت میں، پچھلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو اذیت دو، فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو اگر وہ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض برتو۔ اب ماضی کی کہانی ماضی ہو گئی، ان سے اعراض برتو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو ہیں توبہ کے قبول فرمانے والے اور رحم فرمانے والے۔ اللہ تعالیٰ جب بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں تو ایسی حالت میں اس کی جو غلطی ہے، جو اس سے ہوئی، جو گناہ اس سے سرزد ہوا، اس کو مٹا دیتے ہیں، پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں دیکھتے۔ یہ ہے وہ اہم چیز جو سمجھنے کی ہے۔ ہم لوگوں کے ہاں بعد میں اس پر کبھی ایسے شخص پر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو بعد میں اس پر چوٹ کستے ہیں، طنز کرتے ہیں، ہاں تم تو وہی ہو جی، تم نے ایسا کیا تھا وغیرہ۔ یہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے دین میں۔ لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پچھلے دنوں ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے جنید جمشید کا، اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے، کہ ان سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہم سب کی ماں، ایک عام زبان میں انہوں نے ایک بات کہی تھی جو عام ہم لوگ بات کرتے ہیں، اور اس پر علماء کے میں نے ویڈیو ریکارڈنگ میں نے دیکھی تھی، اور میں حیران رہ گیا کہ یہ لوگ کیسے ہیں، یہ کہ وہ اس کو بار بار اس کی طرف، اس کو جو ہے اس کی جو پچھلی زندگی تھی اس کا حوالہ دے رہے تھے۔ ہاں جی وہ تو یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا۔ ارے نعوذ باللہ، میں نہیں جانتا کہ کیوں ایسا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ تواب الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بار توبہ قبول فرماتے ہیں تو پھر اس کا وہ معاملہ ختم ہو چکا ہے اللہ کی نظر میں۔ غلطی کرنے والا، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی غلطی کی ہی نہیں۔ اگلی آیت، آیت نمبر 17، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، توبہ اللہ کی قبولیت کے لیے وہ ہے، ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن لوگوں نے برائی کی اپنی جہالت میں، اپنی حماقت میں، اپنی لا علمی میں، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ قریب ہی، اپنی کیے کے قریب ہی وہ توبہ کرتے ہیں وہ لوگ، فَأُولَٰئِکَ یتوب اللہ علیہم، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو علم رکھنے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ کیا بات کہی گئی یہاں؟ غلطی سرزد ہوئی، توبہ کی، اور غلطی سرزد ہوئی جہالت کی وجہ سے۔ اصل میں یہ جہالت ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اگر انسان کو واقعتاً اس بات کا احساس ہو کہ اگر ہم یہ جو اللہ کی ہدایت کے خلاف کر رہے ہیں اس کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے، تو وہ کبھی نہیں کرے گا۔ جان بوجھ کے تو کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، انجانے میں ہو جائے
لیکن وہ جان بوجھ کے کبھی نہیں کرے گا۔ لیکن چونکہ یہ احساس اس بات کا کہ اللہ کی سزا کا مستحق بن گیا میں، اس کا احساس انسان کو نہیں ہوتا جلدی۔ انسان ہے، بھول ہے اس کے اندر۔ پھر ایمان کا معاملہ بھی ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ کی سزا سے اپنے آپ کو بچانے کا پورا عزم رکھتے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، ان سے تو نہیں ہوگا۔ لیکن دوسرے لوگ بھی تو ہیں نا، وہ بھی مسلمان ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے قریب ہی اگر وہ توبہ کر لیں۔ اب یہ قریب سے کیا مراد ہے؟ اس کی وضاحت ہمیں ملتی ہے احادیث میں۔ کوئی شخص اپنی موت سے پہلے توبہ کر لے، جیسے توبہ کا کرنا چاہیے، اپنی غلطیوں پر ندامت کا اظہار اللہ سے کرے، اپنی غلطیوں پر اللہ سے مغفرت کی طلب کرے، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم اپنے اندر رکھے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں۔ اگر معاملہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ ہے تو پھر ایسی حالت میں اسے چاہیے کہ دوسرے شخص کی جو نقصان اس نے پہنچایا ہے اس کی تلافی کرے۔ یہ ہے توبہ۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ملتا ہے کہ موت کی خرخر شروع ہونے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر وہ سچی توبہ کر رہا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب قیامت کی نشانی سامنے آ جائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے اس کے بعد کسی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے غلطی کرنے والے کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں توبہ کرے اللہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ تو علم رکھنے والے ہیں اور حکمت رکھنے والے ہیں، دانائی ہے، وزڈم ہے اللہ کی۔ اگلی آیت وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، توبہ نہیں ہے ان لوگوں کی جو برائی کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت سامنے آ گئی، حاضر ہو گئی، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں اس وقت۔ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو مرتے ہیں ایسی حالت میں کہ وہ کفر میں ہی مبتلا رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں ہی مبتلا رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو واقعتاً اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی توبہ کرنا چاہیے۔ یہی ہے ایسے لوگوں کا جو اپنے ایمان میں صادق ہیں، ان کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی تاخیر نہیں کرتے اپنی غلطی پر توبہ کرنے میں۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، غلطیاں ہم سب کرتے ہیں، اور غلطیوں کا احساس ہونے کے بعد فوراً توبہ کرنا چاہیے، اللہ کی طرف پلٹنا۔ توبہ کا معنی پلٹنا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے، اپنی غلطی پر نادم ہونا چاہیے، اپنی خطا پر اللہ سے معافی کی طلب کرنی چاہیے، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم اپنے اندر ہونا چاہیے۔ تو یہ توبۃ النصوح ہے، اسی کا نام توبہ ہے۔ آگے آیات آ رہی ہیں، اگلی آیت نمبر 18 تک، یہاں تک ہوا 19۔ یہ کراچی ہے، اوپر سے ہیلی کاپٹر گزر رہا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 19، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ تم عورت کو اپنی وراثت میں رکھو جب کہ تم ناپسند کر رہے ہو، عورت کو ناپسند کر رہے ہو اور اس کے باوجود اپنے ورثے کا مال سمجھ رہے ہو اسے۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور ان کے ساتھ وہ معاملہ کر رہے ہو جو زیادتی کا ہے
ان کو زبردستی اپنے اندر روک رکھا ہے تم نے. لا تعدلوہن، ان عورتوں کو اپنے زبردستی مت روک رکھو. لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، اس لیے کہ وہ لے کے چلی جائیں گی وہ جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے. اشارہ مہر کی طرف ہے، اور دوسری ایسی چیزیں جو تحفتاً شوہر بیوی کو دیتا ہے کہ وہ لے کے چلی جائیں گی. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، سوائے اس کے کہ وہ کھلی کھلی کوئی فحاشی کا معاملہ، کھلی کھلی ایسی برائی کا معاملہ ہو تو اس میں اس کی اجازت ہے. یعنی پھر تو معاملہ دوسرا ہو گیا نا. وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ گزر بسر کرو معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے. فإن کرہتموہن، اگر تم انہیں ناپسند کر رہے ہو اپنی ان بیویوں کو، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، بہت ممکن ہے تم جس چیز کو ناپسند کر رہے ہو اللہ نے اس کے اندر تمہارے لیے بہت ساری بھلائی رکھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں یہ کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو عورت کا کہ تو تم ان کو کسی وجہ سے ناپسند کر رہے ہو تو ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے ان کو مت روکو، ان کو اپنے ورثے کا مال سمجھ کے مت ان پر قبضہ جمائے رہو. پہلی بات یہ کہی گئی. اور نہ تم انہیں ان پر ظلم و زیادتی کرو کہ وہ اس لیے کہ وہ جو تم نے انہیں دیا ہے وہ لے کے وہ مال تمہارے پاس سے نکل جائے گا. ان کے ساتھ سوائے اس کے کہ کوئی ایسی کھلی کھلی برائی کا معاملہ ہو. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے ساتھ گزر بسر کرو، اور تمہیں نہیں پتہ کہ جو چیز تم بری سمجھ رہے ہو اس میں تمہارے لیے بہت ساری بھلائیاں ہوں. یہ تو اللہ جانتے ہیں، تمہیں تو نہیں پتہ اس بات کا. یہ فاحشۃ مبینہ کا لفظ پر جو ملتی ہے سلف سے یعنی صحابہ وغیرہ سے جو ملتی ہے اس کی تشریح کہ خاوند کی مرضی کے خلاف کام کرنا، اس کی نافرمانی کرنا، خاوند کی نافرمانی کرنا، بد زبانی، کج خلقی، زوجیت کا حق ادا نہ کرنا، یہ ہے اشارہ اس کی طرف. معاملہ زنا کا پہلے گزر چکا، اس لیے میں نے کہا تھا یہ لفظ فحاشی بہت سارے معنوں میں قرآن استعمال کرتا ہے. اچھا اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 20. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، یہ اسٹوڈیو نہیں ہے بھائی، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے. آپ بھی انجوائے کر لیں. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اگر تمہارا ارادہ ہی ہے یہ کہ کسی بیوی کو تبدیل کر کے اس کی جگہ کوئی دوسری بیوی لائیں، اس لیے کہ 4 سے زیادہ تو نہیں رکھ سکتے نا. چلو 3 ہی ہے، 3 ہی رکھنا ہے، ہم نے کسی نے 2 ہی رکھنا ہے، 1 ہی رکھنا ہے، کوئی بات نہیں. اس کو طلاق دو، اس کی جگہ دوسری بیوی لے آؤ اگر تمہارا ارادہ اس چیز کا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور تم نے اسے قنطار دیا ہے. قنطار کا مطلب ہے خزانہ، ڈھیروں مال اگر تم نے اسے دیا ہے تو کچھ بھی نہ لو اس سے. طلاق دو تو کچھ بھی اس سے ان چیزوں میں سے مت لو جو تم نے ان کو دیا ہے، ڈھیروں خواہ وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک سوال رکھ رہے ہیں، أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم ان مالوں کو تم روکو گے بہتان لگا کر اور کھلے کھلے گناہ میں مبتلا ہو کر؟ ظاہر ہے تو انسان یہی کرے گا نا، اس لیے اس کو مال نہیں دینا، یہ اس نے یہ ہے وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم ایسی حالت میں ان مالوں کو روکو گے اس لیے بہتان لگا کر اس عورت پر، یا کوئی ایسی بات کہہ کر کہ جو حقیقت نہیں. بہتان یہ ہے کہ جو چیز حقیقت نہیں ہے، یا کھلے گناہ کے ساتھ. ظاہر ہے ایمان والا تو نہیں کر سکتا.
وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تم کیسے اسے تاخذونہ وہ اس طرح کا مال ان سے لے لو گے جب کہ تم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہے. اشارہ وہ عورت و مرد کے تعلقات پر بھی ہے، دوسرے معاملات میں بھی ہے. تم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہے. وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور اس عورت نے تم سے پکا عہد لیا ہے اس بات کا. نکاح کیا ہے؟ عہد ہی تو ہے. نکاح جب کرتا ہے انسان تو یہ عہد ہی ہے کہ اس عورت کو نان نفقہ وغیرہ اس کی جو معروف طریقہ ہے اس طرح سے وہ سب ہم رکھیں گے، تعلقات رکھیں گے. تو تم نے ان عورتوں نے تم سے اس عورت نے تم سے پکا عہد لیا ہے. تم یہ کام کس طرح کرو گے جب کہ تمہارے اس کے جو تعلقات رہے ہیں وہ تعلقات رہے ہیں، چھپے اور اعلانیہ تعلقات جو رہے ہیں، اور اس نے تم سے پکا عہد لیا ہے تمہاری زوجیت میں آنے سے پہلے. یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ کوئی پابندی دین میں ہمارے نہیں ہے کہ مہر کی رقم اتنی ہی دی جائے گی. جیسے ہمارے یہاں مسلمانوں میں بعض قبائل میں اس طرح کا رواج ہے کہ جی وہ آج بھی 4 آنا اور 12 آنا اس طرح کا مہر مقرر کرتے ہیں. یہ سب غلط باتیں ہیں. جو مہر معروف مہر ہے عورت تسلیم کرے وہ مہر مقرر کرنا چاہیے. چاہے اس میں اگر عورت مانگتی ہے کہ مجھے خزانہ چاہیے تو خزانے پر تم اگر راضی ہو گئے تو اسے خزانہ دینا پڑے گا تمہیں مہر میں. اس لیے کوئی پابندی نہیں ہے. لفظ اللہ تعالیٰ قنطار استعمال کر رہے ہیں، چاہے تم نے اسے خزانہ ہی کیوں نہ دیا ہو، ڈھیروں مالوں کا پہاڑ ہی کیوں نہ دیا ہو. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ جب اگر تم طلاق دینے کا ارادہ ہے تو ایسی حالت میں ان سے وہ مال واپس ہرگز مت لو. خیال کرو ان باتوں کا جو تمہارے اس کے درمیان رہ چکے ہیں، اور تم بہتان کے لگا کر اور کھلی گناہ میں کا کام کر کے تم ان سے وہ مال ہڑپ کرنا چاہتے ہو. نہیں، ایسا نہ کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ یہ فرما رہے ہیں اگلی آیت میں کہ تم یہ کیسے کرو گے جب کہ تم نے ان عورتوں نے تم سے جو ہے تمہاری بیوی نے تم سے پکا عہد لیا ہے. اب آگے آیت نمبر 22 دیکھیے. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ. اس میں ایک بات رہ گئی، میں بتانا بھول گیا. جو پہلی آیت میں نے آپ کو جس پڑھی تھی، آیت نمبر 19، جس میں نے کہا تھا کہ کسی عورت کو اپنی وراثت میں نہ لے لو. ایک اس زمانے میں ایک رسم بھی تھا جس کا بھی ذکر کیا گیا ہے. کوئی شخص مر جاتا تو دوسرا کوئی شخص آ کر کے اس عورت پر اپنا کپڑا ڈال دیتا. کیا مطلب؟ کہ وہ اب میری ملکیت میں آ گئی یہ عورت. یہ غلط کام ہے، یہ ایسا کرنا غلط ہے، یہ غلط رواج تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی اس آیت میں روکا ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اگر تم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو اس کا جو طریقہ ہے وہ اس طریقے سے نکاح کرو. اگر نکاح نہیں کرنا چاہتے ہو تو اس طرح کا کام مت کرو کہ اس کو اپنے قبضے میں لے لو، اپنی وراثت میں لے لو. اور کئی بار یہ بھی کرتے کہ ایسی عورت کے لیے جس سے نکاح نہیں کرنا ہوتا یا کچھ اور ہوتا تو وہ کہتے کہ جہاں پر میں کہوں گا وہاں تم نکاح کرو گی، جہاں میں نہیں کہوں گا تم وہاں نکاح نہیں کرو گے. اس قسم کے شرائط عائد کرتے ہیں. آج بھی ہمارے یہاں قبائلی معاشرے میں اس قسم کی چیزیں موجود ہیں. ہمارے یہاں قرآن سے نکاح کر دیا جاتا ہے. باپ خود بیٹی کا نکاح قرآن سے کرتا ہے. کیوں؟ یہ بیٹی کے ساتھ جو مال جائے گا نا وہ مال چھوڑنا نہیں چاہتا. یہ ہے اللہ تعالیٰ، یہ سارا جہالت ہے، لا علمی ہے. اور مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جہاں کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی ہمارے یہاں جہاں مسجد نہ ہو، مسجد میں امام نہ ہو. وہ امام اگر علم رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ لوگوں کو بتائے، لیکن وہ نہیں بتاتا. بہرحال اگلی آیت نمبر 22. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّن نِّسَائِكُمْ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ.
یہ بھی اس وقت کی ایک بری رسم تھی، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مت نکاح کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے باباؤں نے، تمہارے ابا، تمہارے دادا نے، اس سے مراد یہی ہے کہ تمہارے خصوصاً ابا دادا تو خیر بہت دور کی بات ہو گئی، تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے، ان سے تم مت نکاح کرو سوائے اس کے کہ جو ہو چکا۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، بے شک یہ تو فحاشی ہے، جو تم جن کو تم ماں کہتے رہے ہو یا باپ کی بیوی کہتے رہے ہو، اس سے نکاح کرنا یہ بہت ہی برا کام ہے۔ مقتا بہت ہی بغض والا کام ہے۔ ظاہر ہے اس کی جو اولاد اگر اس سے ہوگی تو وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ وساء سبیلا، برائی کا بہت ہی برا راستہ ہے، ایسا نہ کرو۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا، باپ مر گیا، باپ کی ایک بیوی، اس سے نکاح کر لیا بیٹے نے، پسند ہے اسے، خوبصورت ہے، اچھی ہے، نوجوان ہے، نکاح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ صاف لفظوں میں حکم دے رہے ہیں ایسا مت کرو سوائے اس کی کہ جو ماضی میں ہو چکا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں غور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والی کے ساتھ اچھا ہے یا گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم میں سب سے اچھا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں۔ اور آپ کی ازواج مطہرات جو آپ کے بارے میں کہتی ہیں، آپ بیٹھ کے باتیں کرتے، ہنسی مذاق کی باتیں ہوتی، ازواج بیٹھی ہوتی، آپ بہت ہی بہترین سلوک کیا کرتے ان کے ساتھ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، نوکر کی طرح، نوکر تھے، گھر میں گھر کا کام کیا کرتے تھے، چھوٹی عمر سے 10-12 سال کے تھے تب سے ان کی والدہ نے ان کی خدمت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے دے دیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال خدمت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کر دیا، وہ کیوں کر دیا، یہ ایسا، کبھی بھی اس طرح کا سوال نہیں کیا ہم سے، نہ کبھی ڈانٹا، نہ مارنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اچھا اخلاق، یہ جس کو اچھا اخلاق ملا اس کو بہت بڑی نعمت اللہ نے دی ہے۔ آگے پوری لسٹ آ رہی ہے اور اس لسٹ کو غور سے سنیں۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، میں توڑ توڑ کے پڑھوں گا بھی، توڑ کے، تاکہ اور ترجمہ بھی کرتا جاؤں گا توڑ کے تاکہ سمجھ میں آئے۔ آیت کافی لمبی ہے۔ حرام کی گئیں تم لوگوں پر، کن لوگوں پر؟ ایمان والوں پر، تمہاری مائیں، امہاتکم، تمہاری مائیں، باپ کی بیوی ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ عرب میں یہ رواج آج بھی ہے کہ باپ کی دوسری بیوی کو وہ کہتے ہیں کہ میری باپ کی زوجہ ہے، آج بھی یہ رواج ہے۔ بہرحال جو تمہاری سگی مائیں ہیں اس کا ذکر ہو رہا ہے، تمہاری سگی مائیں حرام کی گئی ہیں تم پر، وہ بناتکم، تمہاری سگی بیٹیاں، وہ اخواتکم، تمہاری سگی بہنیں، وہ عماتکم، تمہاری سگی پھوپھیاں، وہ خالاتکم، تمہاری سگی خالہ، وہ بنات الاخی، اور تمہاری بھائی کی بیٹی، وہ بنات الاختی، اور تمہاری بہن کی بیٹی، وہ امہاتکم لاتی اردانکم، اور وہ مائیں جس نے تمہاری رضاعت کی ہے، تمہیں دودھ پلایا ہے، وہ مائیں، وہ اخواتکم من الرضاع، اور تمہارے وہ بھائی جو رضاعت کے بھائی ہیں، یعنی وہ اس عورت کی جو سگے بیٹے ہیں یا سگی بیٹیاں ہیں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔ وہ امہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساس، وہ ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم، اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو ان کے ساتھ آئیں اور جو تمہارے گودوں میں پلی بڑھی، اور ان بیویوں کے ساتھ تمہارے تعلقات زن و شو رہے ہیں۔
ایسی بیویوں کی وہ پہلے شوہر کی بیٹیوں سے نکاح وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ وَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اگر تم نے ان کو اپنے ازواج میں وہ ان کے ساتھ زن و شوق تعلقات نہیں رکھے ہیں، فلا جناح علیکم، تو پھر ایسی حالت میں ان کی بیٹیوں سے تم شادی کر سکتے ہو، یعنی ایسی حالت میں وہ جائز ہے۔ وحلائل ابنائکم، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، الذین من اصلابکم، ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہیں، تمہارے سگے بیٹے ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو اکٹھا کرو، الا ما قد سلف، سوائے اس کے کہ جو ہو چکا، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہ کس چیز کے معاملے میں حرام کیا جا رہا ہے؟ نکاح کے لیے، نکاح کے حوالے سے۔ یہ وہ رشتے ہیں جو محرم رشتے ہیں جن سے شادی نہیں ہو سکتی۔ پھر سن لیں ایک بار دوبارہ میں کہوں، تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھائی کی بیٹیاں، تمہاری بہن کی بیٹیاں، تمہاری وہ مائیں جو جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، تمہاری وہ بہنیں جو رضاعت کی بہنیں ہیں، جو یعنی دودھ پلانے والوں کی جو بیٹیاں ہیں وہ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری ساس، تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہارے گودوں میں پلی ہیں، تمہاری بیویوں کی اولاد میں سے، تمہارے دوسرے شوہر کی بیویوں کی اولاد میں سے، جن کے ساتھ تم نے تعلقات رکھے ہیں زن و شوق کے۔ اور اگر نہیں رکھے ہیں، زن و شوق کے تعلقات نہیں قائم ہوئے ہیں، مثلا نکاح ہوا اور ختم ہو گیا، تو وہ ایسی حالت میں وہ بیٹیاں، اگر ان کی بیٹی سے کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو۔ اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں یعنی بہویں، وہ بیٹے جو تمہاری سلبی بیٹے ہیں، تمہارے اپنے بیٹے ہیں۔ اور یہ کہ تم دو بہنوں کو اکٹھا کرو اپنے نکاح میں، ایک بہن سے شادی کی، دوسری بہن سے بھی نکاح، ایک سے کی نکاح، دوسرے سے بھی کر لی، نہیں، سگی بہنوں سے نہیں ہو سکتا، بہنوں سے بھی الگ رہو، سوائے اس کے کہ جو ہو چکا، بے شک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ یہ اس سلسلے میں یہ تو حکم بالکل واضح ہے، کوئی بھی آدمی سمجھ سکتا ہے۔ اور یہاں پر یہ اتفاق سے یہ چوتھا پارہ بھی مکمل ہو رہا ہے اس آیت کے ساتھ، آیت نمبر 23 کے ساتھ۔ یہاں پر احکام جو آئے ہیں یہ محرم رشتے ہیں، ان سے شادیاں نہیں ہو سکتی، سب سگے رشتوں کی بات کی جا رہی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ دودھ پلانے والی جو مائیں ہیں، اگر کسی رضاعت والی، تو ایسی حالت میں وہ تمام رشتے، یہ تمام رشتے جو یہاں بتائے گئے ہیں، ان کے ساتھ بھی وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ دودھ پلانے سے مراد یہ ہے کہ جب بچہ 2 سال کی عمر سے کم کا ہو، دودھ پینے کی عمر میں ہو، اور وہ دوسری ماں کا دودھ، دوسری عورت کا دودھ وہ اس نے پیا ہو، پیٹ بھر کے پیا ہو، کئی بار پیا ہو۔ یہاں پر پھر فقہی مسئلہ ہے، آپ بہت سارے ہیں رائے، لیکن بہرحال پیٹ بھر کے کئی بار وہ دودھ پی چکا ہو تو وہ رضاعی ماں ہو گئی، ایسی عورت، رضاعت کی ماں، دودھ پلانے والی ماں ہو گئی وہ، تو وہ سب رشتہ ایسے ہی ہے۔ ایک آیت پہلی اور میں پڑھوں گا، اس کے بعد میں اپنی بات بند کروں گا، ہے نا، اس لیے کہ اس آیت کا بھی تعلق جو اب 5ویں پارے میں ہے، اس کا تعلق بھی انہی احکام سے ہے۔ وَالْمُحْصِنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ عورتیں جو نکاح میں کسی کی ہوں وہ بھی حرام ہیں۔ وہ عورتیں جو نکاح میں کسی کی ہوں سوائے اس کے کہ وہ باندھی ہو، باندھی کی حالت میں، وہ اگر وہ باندھی ہے کسی وجہ سے غلام کی شکل میں پہنچتی ہے، اور وہ غلام کی حیثیت، اب الحمدللہ باندیوں کا اور غلاموں کا رواج نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ باندیوں کے معاملے میں تو کوئی معاملہ نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن عورتوں میں وہ ایسی شادی شدہ عورتیں حلال نہیں ہیں تمہارے لیے۔ کتب اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں لکھ دی ہیں تم پر، کیا مطلب؟ فرض کر دی ہیں، اگر تم ایمان والے ہو تو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، غیب پر ایمان رکھتے ہو، انبیاء اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہو، اس چیز پر ایمان رکھتے ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور آخرت پر یقین رکھتے ہو، تو نہیں رکھتے ہو
تو جو مرضی آئے کرو. کہاں جاؤ گے تمہیں پتہ ہے، وہاں دو ہی ٹھکانے ہیں، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے. اگر تم اسی ٹھکانے کو پسند کرتے ہو جو بدترین ہے تو کرو. مزید اس آیت میں وَحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ دوسری جو ہے وہ حلال ہے تمہارے لیے. ان تبتغوا بِأَمْوَالِكُم، کہ تم انہیں حاصل کرو، انہیں چاہو اپنے مالوں کے ذریعے. مالوں کے ذریعے کیوں؟ اس لیے کہ نکاح کے لیے مہر ضروری ہے ادا کرنا، وہ مال کے ذریعے ادا ہوتا ہے. اپنے مالوں کے ذریعے محسنین غیر مسافحین، محسنین ان کو اپنے نکاح کے بندھن میں رکھنے کے لیے. اس لیے نہیں کہ 4 دن رکھوں گا، عیاشی کروں گا، اس کے بعد اسے طلاق دے دوں گا، جیسا بہت سارے لوگ کرتے ہیں آج بھی. اس لیے نہیں، گھر بسانے کے لیے. غیر مسافحین، مصافحہ میں کیا ہوتا ہے؟ 2 ہاتھ ملے اور الگ ہو گئے. اب مصافحہ کیسے کرتے ہیں؟ ایسے ہی کرتے ہیں نا. غیر مسافحین، مصافحہ کرنے کے لیے نہیں، کہ تعلقات زن و شوق قائم کیا چھٹی نہیں. اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں اس کی، اس کے علاوہ جن عورتوں کے ساتھ تم کرنا چاہو. فمستمتعتم بہ منہن، تو جن سے تم ارادہ رکھو ان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا، ان عورتوں میں سے. فآتوہن اجورہن فریدہ، تو انہیں دو ان کا مہر جو فرض اللہ نے کیا ہے، یعنی جو مہر متعین ہوگا. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریدہ، اور کوئی حرج نہیں تم میاں بیوی پر کہ فرض ہو جانے کے بعد، طے ہو جانے کے بعد اگر کوئی چیز چھوڑ دی جائے، ان میں سے کم کر دی جائے، یا دیے ہوئے میں سے واپس کچھ دے دیا جائے اگر بیوی دے رہی ہے تو کوئی حرج نہیں، یہ جائز ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تو علم رکھنے والے ہیں اور سب کچھ حکمت والے ہیں. یہ تقریباً وہی بات ہے جو پیچھے کہی گئی کہ بیوی اگر اپنی مرضی سے کوئی دے دے تو تمہارے لیے حلال ہے، کھاؤ پیو عیش کرو اس سے. یہاں وہی بات ہو گئی، فرض طے ہو گیا، مہر طے ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد دونوں آپس میں راضی خوشی معاف کر دیں، یا آدھا دے دیں یا پورا دے دیں، جو بھی کریں اس میں کوئی گناہ نہیں. لیکن راضی خوشی، لفظ تراضیتم ہے یہاں پر، تم دونوں کی رضا سے. یہ نہیں کہ بیوی اپنی بغیر رضا کے کہہ دے کہ جی میں نے سب معاف کر دیا، یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں. آیت نمبر 24، یہاں پر ہم لوگ رک رہے ہیں، وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ اگلی نشست میں آگے بات کریں گے. یہاں دیکھ لیں تمام کے تمام باتیں جو آ رہی ہیں وہ فیملی کی زندگی سے معاشرتی معاملات ہیں، یہ سب انہی کے معاملے میں احکامات نازل ہو رہے ہیں. یہ جو واقعتاً اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. ہم میں کتنے ہی لوگ ہیں جو اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے. تو انہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، آخرت میں ان کا ٹھکانہ کہاں ہے. اللہ تعالیٰ اس ٹھکانے سے تمام ایمان والوں کو محفوظ رکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر. یہ آیت ہم لوگوں نے 5واں پارہ شروع کیا ہے اس آیت کے ساتھ، آیت نمبر 24 کے ساتھ. انشاءاللہ آیت نمبر 24. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.